زمانہ قدیم کی ایک بستی میں ایک نوجوان یاسر اپنے والد سلیم کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں زندگی بسر کرتا تھا۔ گزر بسر کا واحد ذریعہ ایک مختصر سی دکان تھی جہاں دن رات محنت کر کے وہ اپنا پیٹ پالتے۔ ان دونوں کے سوا گھر میں کوئی نہ تھا، ایک دوسرے ہی کا سہارا تھے۔ راتوں کو جب کام ختم ہو جاتا تو سلیم بیٹے کو نصیحتوں کا خزانہ عطا کرتا۔ بیٹا، یاد رکھنا، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اگر میں نہ رہا تو گھبرانا مت، تم کبھی اکیلے نہیں ہوگے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ کاروبار کے لیے دکان ایک وسیلہ ہے، مگر اصل راز اللہ کی رضا میں ہے۔ ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کو اپنانا، چاہے اس کی قیمت اپنے سارے مال سے چکانی پڑے، اور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، کیونکہ جب سب تمہیں چھوڑ دیں گے تب اللہ تمہارا سہارا بنے گا۔ یہ سن کر یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ گھبرا کر کہتا، بابا ایسا نہ کہیے، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ سلیم مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، بیٹا یہی تو میں سمجھا رہا ہوں، میرا جانا یقینی ہے، مگر تمہیں کبھی تنہائی نہیں ملے گی اگر تم نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ مگر یاسر دل ہی دل میں سوچتا، اگر میں محنت کرتا ہوں، ایمانداری دکھاتا ہوں، تو پھر اللہ پر بھروسے کا کیا مطلب ہوا؟ سب کچھ تو میرے اپنے عمل سے ہوتا ہے۔ یہ خیال اسے والد کی نصیحتوں کو ہلکا سمجھنے پر مجبور کرتا، مگر قسمت نے جلد ہی اسے ایک ایسا نظارہ دکھانا تھا جس نے اس کی سوچ کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دن آ گیا جس کا سلیم اکثر ذکر کرتا تھا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یاسر اب حقیقتاً تنہا رہ گیا۔ گھر کی دیواریں سنسان لگتیں، دکان میں ہر شے والد کی یاد دلاتی، تنہائی کے سائے اس کا پیچھا کرتے، اور سلیم کی نصیحتیں گونج کی طرح کانوں میں بجتی رہتی۔ یاسر نے دل کو مضبوط کیا اور دکان کے کام میں خود کو مصروف رکھا۔ کچھ عرصے بعد اسے تجارت کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ والد کے بغیر اتنا دور نکل رہا تھا۔ گھوڑے پر سوار، امید اور ہمت کے ساتھ وہ سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ لمبا اور اجنبی تھا۔ دن ڈھلتے ہی اندھیرا چھانے لگا۔ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ بھوک اور پیاس نے اسے نڈھال کر دیا۔ رات کے سناٹے میں جنگل سے درندوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گھوڑا بے چین ہوا جا رہا تھا اور یاسر کا دل کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے والد کی نصیحت یاد آئی، اللہ پر بھروسہ رکھنا، وہیں تمہیں سہارا ملے گا جہاں کوئی سہارا نہ ہوگا۔ یاسر نے کانپتے ہونٹوں سے دعا کی، اے اللہ، اگر بابا کی بات سچ تھی تو میری مدد فرما، میں بھوکا اور پیاسا ہوں، میرے لیے راستہ کھول دے۔ دعا کے کچھ ہی دیر بعد گھوڑا اچانک دوڑا اور یاسر ایک طرف کو چل پڑا۔ اندھیرے میں بھٹکنے کے بعد اسے دور روشنی دکھائی دی۔ دل میں امید جاگی۔ قریب پہنچا تو یہ ایک بستی نکلی، مگر عجب بستی۔ سارے گھر سنسان، دروازے بند، کھڑکیاں ویران۔ آخر ایک روشن مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بھاری آواز آئی، کون ہے؟ یاسر بولا، میں مسافر ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ دروازہ کھلا تو اندر ایک ناتواں شخص لیٹا تھا جس کے دونوں پاؤں نہ تھے۔ وہ مسکرا کر بولا، آ جاؤ، تمہیں آرام ملے گا۔ یاسر نے بے قراری سے کہا، بھائی پیاس سے برا حال ہے، پانی دے دیجیے۔ معذور نے سکون سے کہا، پانی یہاں نہیں، صحرا میں روشنی کی سمت جاؤ، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے پانی ملے گا۔ یاسر بوجھل قدموں سے روشنی کی سمت بڑھا۔ قریب پہنچا تو جھونپڑی کے اندر ایک نورانی بزرگ نماز میں مشغول تھے۔ ان کے لبوں پر یہ الفاظ تھے،
جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جائے تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ بزرگ نے مٹکا دکھایا اور کہا، یہ پانی لے جاؤ۔ یاسر نے مٹکا اٹھایا مگر راستے میں وہ ٹوٹ گیا، سارا پانی بہہ نکلا۔ وہ غصے میں تھا مگر کچھ نہ کر سکا۔ جب وہ واپس آیا تو معذور نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ راہ رو سچ میں بھوکا اور پیاسا ہے تو میری مدد فرما تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی بزرگ پانی اور کھانا لے کر آ گئے۔ یاسر حیران رہ گیا، گویا وہ دونوں پہلے سے سب کچھ جانتے تھے۔ یاسر نے جی بھر کر کھایا پیا مگر دل میں سوالات کلبلا رہے تھے۔ آخر اس نے پوچھا، یہ بستی سنسان کیوں ہے اور تم کیوں رکے ہو؟ معذور نے جواب دیا، بارشوں میں یہ بستی ڈوب جاتی ہے، سب لوگ اوپر چلے جاتے ہیں مگر میں جا نہیں سکتا اور عبادت کے لیے یہی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یاسر نے آخری سوال کیا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ اللہ کھانے پینے کا انتظام کر دیتا ہے؟ معذور مسکرا کر بولا، میں 70 برس سے یہاں ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ نے مجھے بھوکا رکھا ہو، صرف کل رات کو دیر ہوئی تھی، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ پھر بولا، بیٹا اللہ پر بھروسہ کرو، کل رات جب تم نے دعا کی تو گھوڑا بھاگ نکلا، تم نے سمجھا یہ مصیبت ہے، حالانکہ وہ رحمت تھی، کیونکہ جہاں تم نے پڑاؤ ڈالنے کا سوچا تھا وہاں کوئی زندہ نہیں بچتا، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ یہ سن کر یاسر کے دل میں طوفان برپا ہو گیا۔ والد کی نصیحتیں پھر سے یاد آئیں، اللہ پر بھروسہ کرو، وہی تمہارا نگہبان ہے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اصل سہارا محض محنت یا وسائل نہیں بلکہ اللہ پر توکل ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی تدبیریں محدود ہیں مگر اللہ کی حکمت لامحدود۔ جو شخص صبر اور توکل اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق اور سہارا دیتا ہے جہاں کا وہ